بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. پاکستان کی سیاست میں کچھ اچانک تیزیاں آ رہی ہیں اور اب لگ رہا ہے کہ جو تیزی جس کو ہم کر رہے تھے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کچھ تھوڑا سا لیٹ آئے گی، لیکن اب میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو، ساری جماعتوں کو ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی بھی توقع کے برعکس کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے بھی دورے ایک تو طوفانی قسم کے ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب مسلم لیگ نواز نے بھی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. لاہور میں ایک اجلاس بلایا گیا مسلم لیگ نواز کی طرف سے. لوگوں کو یہ بتایا گیا، یعنی کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو یہ بتایا گیا تھا عظمیٰ بخاری کی طرف سے کہ 15 ستمبر کو اجلاس ہوگا اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ آئیں گے، جو ایم این ایز ایم پی ایز وہ آئیں گے، اور پارٹی اجلاس سے شہباز شریف صاحب خطاب کریں گے اور حمزہ شہباز بھی ہوں گے، مریم نواز صاحبہ بھی ہوں گی. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز دونوں ہی نہیں تھے، دونوں لاہور میں تھے، اور نواز شریف صاحب کی نمائندگی مریم نواز صاحبہ نے کی، اور انہوں نے وہاں پہ یہ اعلان کیا کہ اپنی پارٹی رہنماؤں سے کہا کہ وہ نئے انتخابات کی تیاریاں کریں، کسی وقت بھی نئے انتخابات ہو سکتے ہیں. اس میں جو خاص بات تھی وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا نہ آنا تھا، اور اس میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ سارے کے سارے مریم صفدر صاحبہ کے جو لائک مائنڈڈ ہیں وہ تھے. حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کے جو لائک مائنڈڈ تصور کیے جاتے ہیں ان کا گروپ نہیں تھا. اس سے کچھ مزید چہم گوئیاں بھی ہوئیں اور یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بھی رہا کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو بات وہی ہے کہ ابھی تک کیونکہ بلدیاتی الیکشن یعنی کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن جو ہیں وہ جیتے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ان کے گروپ نے، اور اب اس کا کریڈٹ لے رہی ہیں مریم صفدر صاحبہ، اور نواز شریف صاحب کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ابھی تک زیر بحث ہیں. دوسری جانب نواز شریف صاحب لندن میں ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ مقامی صحافی، پاکستانی صحافیوں کو چائے شائے پہ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور ہائی ٹی کرواتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ادھر بھی کچھ ذرا ایکٹیویٹی جنریٹ کی ہوئی ہے، اور وہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ بھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ملک میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے. جبکہ حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو بتا بھی دوں گا تھوڑی دیر میں. ایک چیز دوسری جانب جو سب سے امپورٹنٹ وہ ہے بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد وہ سبمٹ کر دی گئی ہے. 16 ایم پی ایز وہاں کے انہوں نے یہ سبمٹ کی ہے، اور وہاں کی جو پارٹی پوزیشن ہے وہ میں بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی 1 سیٹ ہے وہاں پہ، پاکستان تحریک انصاف کی 7 سیٹیں ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی 1 ہے، اور انڈیپینڈنٹ 1، اور عوامی نیشنل پارٹی 4، بلوچستان عوامی پارٹی یعنی کہ باپ 24، اور بلوچستان نیشنل پارٹی 10، بلوچستان نیشنل پارٹی 3 یعنی کہ بی این پی عوامی جو ہے وہ 3 ہے، اور ہزارہ ڈیموکریٹ پارٹی 2، اور جمہوری وطن پارٹی 1، متحدہ مجلس عمل کی 11. یہ وہاں پہ سیٹیں ہیں جی، اور ٹوٹل اس طریقے سے یہ 65 نمبر بنتے ہیں. ریزرو سیٹس کی 3 سیٹیں ہیں، اور 11 سیٹیں ہیں خواتین اور دیگر، اور 51 جو ہیں وہ جنرل سیٹیں ہیں. اس میں جو تحریک عدم اعتماد یہ پیش کی گئی ہے، اس میں جناب جو زیادہ نمبر ہیں تحریک عدم اعتماد میں وہ جے یو آئی یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ہیں، اور دوسری نمبر پہ جو جماعت ہے وہ ہے بی این پی. اس میں ملک اسکندر خان اپوزیشن لیڈر، یہ جے یو آئی سے ہیں، ان کے دستخط ہیں، اور میر زاہد، مولوی نور اللہ، سید عزیز اللہ، میر یونس، اس طریقے سے، اور نصر اللہ زہری کے پی کے میپ، اور پھر بی این پی یعنی کہ بلوچستان نیشنل پارٹی. اکبر مینگل صاحب ہیں، احمد نواز بلوچ ہیں، ثناء اللہ بلوچ ہیں، اختر حسین لانگو ہے. یہ دستخط ہیں اس تحریک عدم اعتماد پہ. اب اس میں اور کسی پارٹی کا
کے دستخط نہیں ہیں، یعنی کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی کے اپنے لوگ ہیں ان کے بھی نہیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو 7 MPs ہیں ان میں سے بھی کسی کے دستخط نہیں ہیں۔ اب تحریک عدم اعتماد جو بلوچستان میں خاص طور پہ جب بھی تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اختر مینگل صاحب کے والد تھے عطا اللہ مینگل، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں، اور اس کے بعد سردار اختر مینگل صاحب کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹوایا تھا نواز شریف صاحب نے، جہاں سے مسلم لیگ نواز اور BNP مینگل جو ہے ان کے اختلافات شروع ہوئے۔ پھر حال ہی میں جو تحریک عدم اعتماد آئی وہ ثناء اللہ ظہری صاحب مسلم لیگ نواز، اور اس تحریک عدم اعتماد کے بعد ہی معاملات جو ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ یہ جنرل الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ زرداری صاحب نے اس کا سہرا لیا تھا، کریڈٹ لیا تھا کہ جناب یہ میں نے کام کروایا ہے، حالانکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی کوئی سیٹ ہی نہیں تھی۔ تو بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ بلوچستان میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو تو پیچھے طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی تک مرکز بالکل خاموش ہے۔ وزیر اعظم عمران خان انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ اس سے پہلے کچھ وزیروں نے استعفے بھی دیے، تو جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں وہ بالکل کسی پریشر میں نہیں آئے اور انہوں نے بھی اس کا اثر نہیں لیا۔ غالباً ان کو یقین تھا کہ ابھی تک طاقتور حلقے ان کو ہٹانا نہیں چاہتے، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ان کو نہیں ہٹانا چاہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک بلوچستان عوامی پارٹی کی لیڈرشپ نہ چاہے، قیادت نہ چاہے، اس وقت تک ہو نہیں سکتا۔ فارورڈ بلاک بنتے رہتے ہیں، اور PTI مرکز میں بھی BAP کے ساتھ اتحاد ہے اور ادھر بلوچستان میں بھی، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کل وزیر اعلیٰ بلوچستان کافی سرگرم عمل رہے اور کوشش کرتے رہے، لیکن یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جی کہ تحریک عدم اعتماد جو پیش کرتا ہے تو اپوزیشن کو اپنی سٹرینتھ شو کرنی پڑتی ہے، اور اگر اپوزیشن اپنی سٹرینتھ شو نہ کرے، کیونکہ 51% ووٹ جو ہے وہ جن لوگوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے انہیں کرنی ہے، اور اگر وہ 51% ووٹ نہ لا سکے اور وہاں پہ اپنی اکثریت ثابت نہ کر سکے تو یہ تحریک عدم اعتماد ناکام تصور ہوگی۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے لیے اپنے حق میں 51 آدمی لے کے آئے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ کافی مطمئن نظر آتے ہیں، کیونکہ ثناء اللہ ظہری صاحب کا جب ہوا تھا ان کی تحریک عدم اعتماد، پہلے بلوچستان میں مسلم لیگ نواز کی حکومت کا تختہ الٹا، پھر سینٹ الیکشن ہوا، سینٹ الیکشن میں بھی مسلم لیگ نواز کا صفایا ہوا، ان کو نقصان پہنچا، اور تھرڈلی پھر جنرل الیکشن میں مسلم لیگ نواز مرکزی حکومت اور پنجاب سے بھی اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ آیا وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے یا پھر کچھ اور معاملہ ہے، کیونکہ ابھی تک پیپلز پارٹی یا کوئی ایسی جماعت بھی جو اس تحریک کا جو ہے اس عدم اعتماد کی تحریک کے لیے کوئی سینہ تان کے سامنے نہیں آئی۔ فی الوقت یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹرنل پریشر ہے، آپس کے جو معاملات ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے اپنے گروپس ہیں، PTI کے اپنے مسائل ہیں، لوکل PTI کے، تو مرکز میں یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان سے عدم اعتماد کی تحریک کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا ہے تو پھر یہ یقیناً ناکام ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف بارگین کرنے کے لیے ہی یہ تحریک پیش کی گئی ہو، اور کل تک آپ دیکھیں گے کہ معاملات سیٹ ہو جائیں تو تحریک عدم اعتماد واپس ہو جائے گی۔ جیسے اسپیکر کے خلاف ایک دفعہ یعنی کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، وہ واپس ہو گئی تھی۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب کے خلاف 2 دفعہ آ چکی ہیں، وہ بھی واپس ہو گئی تھیں۔ تو یہ انہی حالات میں وزیر اعظم عمران خان نے لاہور کا وزٹ بھی کیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور وزراء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ PTI کے اندر بھی کچھ ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے،
اور وزیر اعلیٰ پنجاب صوبائی کابینہ میں رد و بدل کرنا چاہتے ہیں، ری شفلنگ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ وزیروں کو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ وزیروں کے قلمدان تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور وہاں پہ بھی جو اس وقت خبر گرم ہے، چودھری سرور صاحب، علیم خان صاحب، جہانگیر ترین گروپ، یہ سارے کہتے ہیں جی آپس میں ایک ہوئے ہیں، کوئی نئی سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علیم خان صاحب اسی لیے استعفیٰ بھی سبمٹ کروا چکے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کو اجازت لینا چاہتے ہیں۔ تو پیچھے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وزارت بھی تبدیل کی تو تب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ اندر پی ٹی آئی کے اندر بھی چل رہا ہے۔ انہی حالات میں کنٹونمنٹ بورڈ یعنی کہ بلدیاتی الیکشن سادہ زبان میں وہ ہار گئے، اور اس میں اب اس جو نقصان ہوا ہے یکدم اس کو ذرا کنٹرول کرنا ہے، اس ڈیمیج کو، کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے کہ یہ صرف یہیں تک محدود رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا آپس میں اتحاد بھی ہو چکا ہے، اتفاق ہو چکا ہے نئے بلدیاتی نظام پہ، نئے بلدیاتی الیکشن کروائے جاتے ہیں تو کیا نتیجہ ان کا یہی آئے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور اگر جہانگیر ترین گروپ اپنی جگہ پہ اور پی ٹی آئی کے اندر کے اختلافات اپنی جگہ پہ برقرار رہتے ہیں تو ایسی صورت میں فائدہ مسلم لیگ نواز کو پہنچے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی ان بلدیاتی الیکشن میں یعنی کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں کوئی اپنی پریزنس ظاہر نہیں کر سکی اور کوئی سیٹ نہیں لے سکی، اور کاف لیگ بھی کوئی سیٹ نہ لے سکی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان جو گئے لاہور میں تو انہوں نے کچھ ٹاسک دیے۔ ایک تو ظاہر اب شکست سے تو ہوئی ہے، تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ ملبہ ڈال رہے ہیں، پھر اب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کو 4 زونز میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور اعجاز چودھری صاحب اور خاص طور پہ میاں محمود رشید صاحب جو لاہور کے وزیر ہیں، میاں اقبال صاحب ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں، اور نذیر چوہان صاحب، ان پہ آتا ہے کہ لاہور میں انہوں نے رہ کے کام کیوں نہ کیا یا سیٹیں کیوں نہ نکال سکے۔ اور علیم خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک پی ٹی آئی کے اندر ایک لسٹ بن چکی ہے جس میں جن کی لائلٹی پہ شک ہے ان کو رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جی جو اس وقت چل رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرا پھڈا جو چل رہا ہے وہ ہے ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ۔ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی تھی وہ ہو گئی ہے خارج، اور سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ان کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا گیا تھا کہ ان کو فارغ کیا جائے، سکندر سلطان راجہ۔ تو سپریم کورٹ نے اس کو کیا کہنا چاہیے جی ڈسمس کر دیا ہے، خارج کر دیا ہے، اور اس درخواست کو انٹرٹین، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو، تو گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا۔ دوسری جانب ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک پیٹیشن گئی، اور وہ تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ بھی خارج کر دی۔ اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو طریقہ ہے رائج ہے، مختلف ملکوں میں چل رہا ہے، یہ کوئی اجنبی اور خلائی نہیں ہے، اس لیے اس پہ کسی قسم کی کوئی ایڈورس آرڈر پاس نہیں ہو سکتا، وہ بھی خارج کر دی۔ اور دہشت گردی کا معاملہ جاتے جاتے ایک خبر آپ کو دے دوں کہ دہشت گردی بدستور جی خوفناک حد تک ہو رہی ہے، اور جنوبی وزیرستان میں ایک آپریشن میں ہمارے 7 جوان شہید ہوئے ہیں، 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور یہ کافی عرصے سے جو دہشت گردی سے نبرد آزما ہیں ہم، اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے افواج پاکستان کے جوانوں کا، کیونکہ 7 جوان شہید ہو گئے ایک آپریشن میں، اور یہ جنوبی وزیرستان کا علاقہ تھا، عثمان منزا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا تھا، جو کہ خطرناک اور خوفناک رہا، اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 5 دہشت گرد ٹوٹل 12 جن میں 7 ہمارے جوان، اور یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے۔ یہ جب سے یہ افغانستان کا والا معاملہ ہوا ہے تب سے یہ دہشت گردی کے واقعات اور جو دہشت گرد ہیں وہ ہماری فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ایک ہوا تھا اس میں 4 اہلکار ہمارے اللہ کو پیارے ہوئے تھے فرنٹیئر کور کے، اور وہ ہوا تھا کوئٹہ میں، لیکن اس میں ٹوٹل 7۔ تو یہ ایک خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ جی ہمارے وطن کی حفاظت کرے اور افواج پاکستان کو سلامت رکھے،
جو قربانیاں دے رہی ہے اور اس وطن کی حفاظت کر رہی ہے۔ یہی تھی خبریں۔ اور ایک اور چیز بھی وہ یہ ہے کہ PMDA پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے جا رہے تھے، اور اس سے بھی حکومت نے اب پسپائی اختیار کر لی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ APNS CPNE PBA یعنی کہ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، اور جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں ان سب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، اور صحافی جو ہیں وہ دھرنا دے بیٹھے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آ گئے، جبکہ اپوزیشن کے ہاتھ میں بھی ایک ہتھیار آ گیا تھا، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، سب کے، اور لگ رہا تھا کہ حکومت کافی اس میں معاملات کو سنبھال نہیں پائے گی۔ اور اسی طریقے سے امریکن کے سفارتکاروں نے بھی ملاقاتیں شروع کر دی تھیں۔ دوسری جانب وکلا جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی مومنٹم مل رہا تھا، اور خاص طور پہ جسٹس عائشہ ملک کے معاملے میں تو یہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے اگر اس معاملے پہ سختی دکھائی گئی تو یہ ٹریڈ یونینز اور یہ ساری وکلا تنظیمیں اور صحافتی تنظیمیں آپس میں ایک نہ ہو جائیں اور ایک نیا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ اس پہ کابینہ میں بھی اختلاف تھا اس بارے میں، تو لہٰذا PMDA کا معاملہ بھی مؤخر کر دیا گیا ہے، اور یہ حوالے کر دیا گیا ہے کمیٹی کے۔ تو کمیٹی کے جب حوالے کیا جاتا ہے تو پھر پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کب کمیٹی ہو اور کب نکلے۔ تو ابھی تک یہی ہے کہ یہ بھی معاملہ ختم، اور کچھ چیزیں اور آنے والی ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔